السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے جو اس میں جب شپر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر دیا جب آپ خطبہ دے رہے تھے، پھر یوں 10 محرم کو 61 ہجری کو حق و باطل کی وہ جنگ چھڑ گئی جس پر انسانیت قیامت تک جو ہے وہ شرمسار ہوتی رہے گی۔ آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھائی اور پورے خاندان کو جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو رونے لگی۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دی اور صبر سے رہنے کو کہا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف امام حسین کے قافلے میں 72 افراد جن میں 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین اور چھوٹے غلام اور بڑے 3 روز سے بھوکے پیاسے تھے۔ دوسری طرف 4000 پر مشتمل لشکر تھا۔ یزیدی لشکر جب ان معصوموں کی جانب بڑھنے لگا تو فوج کے ایک نیک دل سردار حر نے اسے روکنا چاہا، لیکن لشکر نہیں رکا تو حر اور اس کے چند ساتھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں لڑنے لگے اور بہادری سے قافلہ حسین کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے جان دے دی۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے آخری وقت میں اپنا جو ساتھ تھا ادھر حق کی طرف دیا۔ ادھر امام حسین کے قافلے میں اگرچہ گنے چنے آدمی تھے، وہ بھی 3 دن کے پیاسے تھے، لیکن ان میں سے ہر ایک نے جرأت و بہادری کی ایسی مثال پیش کی کہ دنیا جب تک رہے گی ان میں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک یا دو مجاہد آگے بڑھتے اور لشکر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے۔ جب حسینی قافلے کے چند اکثر لوگ شہید ہو گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے علی اکبر، عبداللہ بن مسلم، جعفر تیار کے پوتے عدی میدان کارزار میں آئے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد عبد الرحمن بن عقیل، امام حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان میں آئے تو چاروں طرف سے ان پہ تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ امام حسین زخموں کی کثرت کی وجہ سے نڈھال ہو چکے تھے۔ اسی وقت ایک بدبخت نے اپنا تیر مار کر آپ کا چہرہ بھی لہو لہان کر دیا۔ آپ کے جسم مبارک میں زیادہ طاقت باقی نہ رہی۔ ساتھ ہی چاروں طرف سے آپ کو فوج نے گھیر لیا۔ زرہ بن شریک تمیمی نے آپ کی گردن پر کئی وار کر کے اور زخمی کر دیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑے۔ آپ کے گرنے کے بعد خولی نے سر اقدس جسم مبارک سے جدا کر دیا۔ اس طرح حق و باطل کی یہ جنگ اس دردناک فانے پر ختم ہوگی۔ شہادت کے دوسرے دن شہداء کی لاشیں دفن کی گئیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ابن زیاد کے پاس کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ کے جسم مبارک کو بغیر سر کے ہی دفن کیا گیا۔ شہادت کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 54 سال کی تھی۔ ظہیر کا تعلق آپ کے قافلے سے نہیں تھا، لیکن جب اس نے امام حسین کا پیغام سنا تو بیوی بچوں کو چھوڑ کر قافلہ حسین میں شامل ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں جب حسین پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو ظہیر حسین کی ڈھال بن گئے تھے اور شہید ہو گئے۔ امام حسین پر کسی کے اجارہ دارے نہیں، وہ بلا تفریق، بلا امتیاز ہم سب مسلمانوں کے محبوب ترین سردار ہیں۔ اہل سنت کے جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے جو بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جس نے بھی امام حسین کو شہید کیا، ان کے قتل میں مدد کی، ان کے قتل سے راضی ہوا، اللہ اس پر، ان فرشتوں کی، تمام لوگوں کی اللہ ان پر لعنت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نہ ان کے عذاب کو دور کرے گا اور نہ ہی کسی بھی چیز کے عوض ان کو معافی جو ہے وہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کی شہادت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اسلام کے لیے اسی طرح کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔